آج ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا جس کا نام ہے وہ حوادث آشنا۔ خورشید کمال عزیز کے عزیز کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، یہ انہوں نے اپنے والد محترم پہ کتاب لکھی ہے۔ ان کی ایک طرح کی سوانح حیات ہے۔ اس سوانح حیات کے مطالعے کے دوران جہاں بہت سی چیزیں جاننے کو ملیں، وہیں پہ لاہور کی انٹلیکچوئل ہسٹری کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ اور دل پذیر قسم کی گفتگو تھی جو انہوں نے کی۔ ایک جگہ پہ وہ بیان کر رہے تھے کہ جب ہمارا قیام لاہور میں ٹیمپل روڈ کے قریب تھا، تو ان کے گھر کے بالکل قریب ہی فلک پیما عبدالعزیز فلک پیما جو کہ ایک آئی سی ایس آفیسر تھے، وہ رہا کرتے تھے، اور ان کے آپس میں ایک دوسرے سے خاندانی تعلقات تھے۔ اور وہ کے عزیز نے اس کتاب میں مزید آگے جا کے اسی بارے میں لکھا کہ جب ہمارے ان سے ذاتی تعلقات تھے، اور ان تعلقات کی نوعیت اس قسم کی تھی کہ فلک پیما اکثر انہیں کہا کرتے تھے کہ آپ پنجاب پبلک لائبریری میں جائیں اور وہاں سے میرے لیے کسی کتاب کو فلاں فلاں موضوعات پہ کتابیں جو ہیں وہ میرے نام جاری کروا کے لے آئیں، میں ان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ فلک پیما اردو ادب کے ایک بہت بڑے لکھاری کے طور پہ بھی جانے گئے۔ پھر پطرس بخاری کے بھائی جو ذوالفقار بخاری تھے، ان کی شادی فلک پیما کی بیٹی سے بھی ہوئی۔ خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ اسی طرح کی بہت سی گفتگو کے عزیز نے بہت سے اکابرین کے بارے میں کی ہے جو کہ کتابیں اس دور میں پنجاب پبلک لائبریری سے جاری کروایا کرتے تھے، اپنے نام ایشو کرواتے تھے۔ لیکن جب کتاب کے مطالعے کے دوران میری توجہ اس بات پہ آئی، میرا فکر اس خیال پہ انگڑائی لینے لگا، تو ساری بات پنجاب پبلک لائبریری سے ایک عجیب قسم کا ایک درد تھا، ایک ملال تھا جو میری دل میں اٹھا اور اس کا رنگ آنکھوں میں آ گیا۔ وہ یہ تھا کہ اب تو پنجاب پبلک لائبریری ویسی نہیں رہی، اب تو اس میں ویسی چیزیں نہیں رہی، بلکہ گزشتہ 2 دن پہلے ہی پنجاب پبلک لائبریری میرا جانا ہوا، تو وہاں جا کے دل خون ہو کر رہ گیا کہ جو بارہ دری تھی، اور بالخصوص وہ جگہ جہاں پہ پارٹیشن سے لے کے موجودہ دور تک کے تمام اخبارات پڑے ہوئے تھے، جیسا کہ نوائے وقت کے فائل موجود تھے، جنگ اخبار کے، جنگ کے بعد ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں ڈان اخبار کے فائل، کچھ امروز کی فائلیں بھی موجود تھیں، مارننگ نیوز، ایسٹرن ٹائمز، اور بے شمار قسم کے متعدد اخبارات تھے کہ ان تمام اخبارات کو اس پرانی بلڈنگ سے اٹھایا گیا، بلکہ ان کا قتل کیا گیا اور اٹھا کے ان کو آڈیٹوریم میں ڈمپ کر دیا گیا۔ ڈمپ جیسے کہا جا رہا ہے ویسے تو نہیں کیا گیا، لیکن اخبارات کے جتنے ریکس تھے ان کو اٹھا کے آڈیٹوریم کے اندر رکھا گیا، اور ایک بے ترتیبی سے کچھ اخبارات یا کچھ فائل ایسے تھے جو بے ترتیبی کا شکار ہوئے اور ان کو اوپر تلے بس رکھتے چلے گئے، اور کچھ اخبارات کو اتنے اونچے ریک کر دیے کہ وہ آڈیٹوریم کی چھت سے باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ان میں ایسے بھی متعدد اخبارات تھے، ان کے فائل تھے جو مکمل طور پہ ان کا قتل ہو چکا ہے، ان کے صفحات بکھر چکے ہیں، شرازے بکھر رہے ہیں، مگر انہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں، اور گرد کی تہ ان پہ جمی ہوئی ہے۔ لائبریری میں اس متعلق گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہاں پرانی بلڈنگ سے اس آڈیٹوریم میں اخبارات کو منتقل کرنے میں تقریباً 1.5 ماہ کا عرصہ لگا، اور ان کو کس بے دردی سے لایا گیا، کس طریقے سے یہاں پہ لا کے شفٹ کیا گیا کہ اس کے بارے میں بیان کرنے سے یہ زبان قاصر ہے، میرا نطق تو جواب دے جاتا ہے بالخصوص۔ اور یہاں پہ جب ان لائبریری کے اندر ہی موجود لائبریری کے سٹاف سے بات کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ چیز کہی جا رہی تھی کہ آپ کو ان اخبارات کی یا پرانی چیزوں کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ایک فضول سی چیز بن چکی ہے، اور یہ کوئی ردی کا ٹوکرا ہے۔ ہم نے مون مارکیٹ میں کوئی ان کے لیے گورنمنٹ نے کوئی اسکول تلاش کیا اور ان تمام اخبارات کو وہاں پہ ڈمپ کر دیا جائے گا، بلکہ ایسا کیجئے کہ پرانے جتنے بھی قسم کی کتابیں بھی پڑھی ہیں جن کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ان سب کو یہاں سے اٹھائیں اور وہاں پہ ڈمپ کریں، اور یہ جو بارہ دریا اور اس سے آگے کا جتنا بھی علاقہ ہے وہ اب ہم ایک ہیریٹیج اس کو قرار دے رہے ہیں، اور وہ اس کی ایک ہیریٹیج کی اس طریقے سے ہم بازیافت کریں گے کہ وہاں پہ کوئی چائے خانہ ٹائپ بنا دیا جائے، ریڈنگ روم بنا دیا جائے۔ مانا کہ یہ باتیں درست ہیں، وقت کا تقاضا ہے، مگر کیا یہ ایک اچھا عمل ہے کہ وہاں پہ موجود اخبارات کو، آرکائیوز کو اٹھایا جائے اور اٹھانے کے بعد بے دردی سے ڈمپ کر دیا جائے؟ ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ آرکائیوز جو ہوتے ہیں یہ قوموں کا خون جگر ہوتے ہیں، یہ بادۂ رحیق ہوتے ہیں، ان میں ساز ہوتا ہے، ان میں سوز ہوتا ہے، ان میں طرح طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ تو کیا ان چیزوں کو ایک جگہ سے اٹھانا، اخبارات کو ہجرت کروانا، ان تمام چیزوں کا قتل عام نہیں ہے؟ کیا یہ جو 47 میں ہجرت ہوئی تھی اس سے کم دردناک سانحہ نہیں ہے؟
کیا گورنمنٹ کو اس پہ توجہ نہیں دینی چاہیے؟ اخبارات یا آرکائیوز جس قوم کے پاس نہیں ہوتے، وہ قوم کس طریقے سے اپنی تاریخ یا اپنی تاریخ سے متعلق چیزوں کی بازیافت کر سکتی ہے؟ ہم یہ بات کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ انقلاب فرانس کے بعد جب فرانس کی نئی طرز پہ تحریک لکھی گئی تھی، تاریخ لکھی گئی تھی، تو وہ تاریخ آرکائیوز کے سہارے لکھی گئی تھی۔ اگر ان آرکائیوز کو کام میں نہ لایا جاتا تو کیا آج فرانس کی صورتحال ایسی ہوتی؟ وہاں پہ انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن جو ہو رہی ہے ایسی ہو سکتی تھی؟ پاکستان میں تو ویسے ہی تاریخ کے مضمون کو پسند نہیں کیا جاتا، نہ کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کو پورے ملک سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ہر یونیورسٹیز کے اندر ہر طرح کے ادارے موجود ہیں، لیکن تاریخ کے ادارے جو ہیں انہیں پنپنے نہیں دیا جاتا، ان لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا۔ اگر آگے نہیں آنے دیا جا رہا کیوں؟ کیونکہ ان کو آرکائیوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سے مراد کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم اپنے اس پیغام کے ذریعے گورنمنٹ سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ لاہور کی خوبصورتی صرف اس کا ہیریٹیج نہیں ہے، لاہور کی خوبصورتی اس کی عمارتیں نہیں ہیں، لاہور کی خوبصورتی اس کا صرف ورثہ نہیں ہے، لاہور کی خوبصورتی یہاں پہ موجود کتابیں بھی ہیں۔ یہ کتابیں ہی تھیں، یہ لائبریریاں ہی تھیں، یہ دارالمطالعات ہی تھے جنہوں نے لاہور کو لاہور بنایا تھا، اس کی ذہنی پرورش اور پرداخت کی تھی۔ اگر ہمارا پیغام موجودہ گورنمنٹ تک پہنچ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ لائبریری کے لیے کام کرے، لائبریری میں جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ متوسط طبقے کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، ان کو جگہ دی جانی چاہیے، ان کو کتاب سے لگایا جانا چاہیے، ایک اچھے قسم کی تاریخ کی بنیاد رکھی جانی چاہیے، اچھے معاشرے کی بنیاد رکھی جانی چاہیے۔ وہ معاشرے کس طریقے سے صحت مند معاشرے کہلا سکتے ہیں جہاں پہ کتاب یا کتب بینی کا رواج نہ ہو؟ ان معاشروں کو کس طریقے سے صحت مند معاشرہ کہا جا سکتا ہے جہاں پہ لائبریریوں کو اس طریقے سے بے دردی سے ختم کیا جا رہا ہو، جہاں پہ آرکائیوز کو اہمیت نہ دی جا رہی ہو، ان کی حساسیت سے واقف نہ ہوا جا رہا ہو، اور جہاں پہ ہماری موجودہ گورنمنٹ کے اکابرین بالخصوص بیوروکریسی کے لوگ یہ آ کے کہہ رہے ہوں کہ ان کو اٹھا کے مون مارکیٹ میں کسی پرانے اسکول میں پھینک دیا جائے، وہاں پہ کون آئے گا؟ اور یہ کوئی سلسلہ نیا سلسلہ نہیں ہے۔ کیا بیوروکریسی ایسی حرکات پہلے انارکلی کے مقبرے میں موجود آرکائیوز کے ساتھ نہیں کروا چکی؟ کیا ایوان عدل کے پیچھے موجود لائبریری کے ساتھ ایسی حرکات رواں نہیں رکھی گئیں؟ تو ان کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگ آج تاریخ سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ اپنے معاشرے سے، اپنی مٹی سے بھی ان کی جڑت ختم ہو چکی ہے، اور ایک ہوا میں معاشرے میں معلق نظر آتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس سلسلے پہ بات کی جانی چاہیے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب کے کہ انہوں نے بھی اپنے پروگرام میں اس بات کو، اس نقطے کو اٹھایا ہے اور موجودہ گورنمنٹ کی توجہ کو یہاں کھینچنے کی، اس جانب مبذول کرانے کی کوشش کی ہے۔ بہت شکریہ۔